بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس صورت میں مسلسل وہ احکام اور ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلی آ رہی ہے جن کا تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سورہ احزاب قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کی تکریم کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو سمجھنے کے لیے ہر مسلمان کی نگاہ میں سورہ احزاب کے جو مضامین ہیں، ان کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، سورہ الم نشرح ہے، سورۃ الکوثر ہے، یہ وہ خاص صورتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، ان صورتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پیچھے کافی سارے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آئے۔ نکاح کے بارے میں خاص حضور کی فضیلتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد نکاحوں کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی زاد، خالہ زاد، بہنوں میں صرف ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہو۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 سے زائد نکاح کریں گے جیسا کہ حضور نے کیا، حضور علیہ السلام پر بیویوں کی باری ہرگز مقرر نہیں تھی جیسا کہ پیچھے گزر چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی خاص احکام تھے جو قرآن نے تفصیل سے بیان کیے۔ سب سے خاص الخاص حکم وہ ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں مجھے اور آپ کو دیا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون، بے شک اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجو اور خوب خوب بڑھ کر سلام کرو۔ اس آیت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ایک درس میں ان کو مختصر عرض کرنے کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کی اہمیت کو بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ ترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرما دے کہ اے میرے بندو، تم یہ کام کرو اس لیے کہ یہ کام میں خود بھی کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم یہ کام کرو اس لیے کہ فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ مجھے جب یہ پتہ چلے نا کہ میں جو یہ کام کرتا ہوں یہ میرے دادا بھی کرتے تھے، میں یہ جو کام کرتا ہوں یہ میرے پردادا بھی کرتے تھے۔ میں نے ایک مجلس میں ایک صاحب کو ایک لفظ استعمال کرتے دیکھا۔ انہوں نے ایک محاورہ بولا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا پتر تیرا دادا بھی ہے بولدا سی، یہ محاورہ تیرا دادا بھی۔ اس نوجوان کو پتہ نہیں تھا، وہ اتنا خوش ہوا کہ اچھا میرے دادا بھی یہ بولتے تھے۔ اس کو پتہ یہ چلا کہ جو محاورہ میں استعمال کرتا ہوں یہ میرے بڑے بھی
استعمال کرتے انسان کے لیے یہ فخر ہے۔ اب آپ اس کام کی عظمت اور اس کی فضیلت کو کیسے کن لفظوں سے تعبیر کریں؟ قرآن جن کا آغاز یہاں سے کر رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کیا کرو؟ صلاۃ پڑھو۔ ایک مسلمان کے لیے یہی تعبیر کافی ہے۔ نمبر 2، دوسری بات، قرآن کریم نے جب یہ تعبیر اختیار کی تو تاکید کے ساتھ فرمایا ان، عربی میں جس بات کو مضبوط کرنا ہو، پختہ کرنا ہو، جس میں قوت پیدا کرنا ہو، شدت پیدا کرنا ہو، وہاں ان لایا جاتا ہے، یقیناً اللہ تعالی۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، بعض باتیں بھائی تھوڑا سا ایسی آئیں گی جن کا تعلق گرامر سے ہے۔ یہاں الفاظ ہے یصلون، بھائی الفاظ کیا ہے؟ عربی کے اعتبار سے یہ فعل مضارع بنتا ہے، صلی یصلی، یصلی سے بنا یصلون، جمع کا صیغہ۔ جو عربی میں فعل مضارع ہے یہ کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کو نہیں کہتے، بھائی کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کو، جو کام مستقل ہوتا ہو، ہر روز ہوتا ہو اور ہوتا ہی رہتا ہو اور ہوا ہی جا رہا ہو، اس کو عربی میں فعل مضارع سے تعبیر کرتے۔ مثلا یأکلون، وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، ایک مرتبہ کھانا کھایا تو اس کو یأکلون نہیں کہتے۔ اگر لوگ کا معمول ہے کھانا کھانے کا تو اس کو فعل مضارع سے تعبیر کرے گا۔ یہاں الفاظ ہے یصلون، فعل مضارع۔ اب اس کا صحیح ٹیکنیکل ترجمہ یوں بنے گا، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کیا کرتے رہتے؟ صلاۃ۔ آپ ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو فرشتے نے سجدہ کیا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، فعل ماضی سے ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہاں فعل ماضی ہے۔ ایک مرتبہ سجدہ کیا ہو تو اس کے لیے آ گیا کیا؟ فعل ماضی، سجد الملائکۃ، فرشتوں نے حضرت آدم کو بھائی کیا کیا؟ کتنی مرتبہ کیا؟ ایک مرتبہ۔ ایسا نہیں چونکہ وہ فعل ماضی ہے، ایک مرتبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی باری آئی، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ درود پڑھا یا اللہ نے ایک مرتبہ درود پڑھا، بلکہ یہاں الفاظ ہے یصلون، اللہ کی ذات، اللہ کے فرشتے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے رہتے ہیں؟ صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، صلاۃ کا یہاں جو لفظ ہے اس کا اللہ کے اعتبار سے معنی اور بنتا ہے، فرشتوں کے اعتبار سے معنی اور بنتا ہے، اور بندوں کے اعتبار سے اس کا معنی اور بنتا ہے۔ جس طرح لفظ محبت، بھائی کیا باپ کو بھی بیٹے سے اولاد سے محبت ہے، اولاد کو بھی باپ سے محبت ہے، لیکن بھائی دونوں محبتیں ایک جیسی ہیں؟ نہیں۔ باپ جس درجہ اپنی اولاد پر شفیق مہربان ہے، اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ پر اس درجے کی شفیق اور مہربان نہیں ہو سکتی۔ اب باپ اور اولاد کے درمیان محبت ہے، اچھا یہی محبت آ گئی 2 بھائیوں کے درمیان، باپ اور اولاد کے درمیان بھی محبت ہے
دو بھائیوں کے درمیان بھی محبت ہے، بھائی اور بہن کے درمیان بھی محبت ہے، دو بہنوں کے درمیان بھی محبت ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی محبت ہے، دادا اور پوتا کے درمیان بھی بھائی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب ہر جگہ لفظ محبت ہے، لیکن یہ لفظ محبت کی کیفیت اور لفظ محبت کا درجہ بھائی یہ جہاں جہاں میں نے مثالیں دیا ایک جیسا ہے؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں نا محبت والد کی طرف سے ہو تو محبت کوئی اور چیز ہے، اولاد کی طرف سے ہو تو کچھ اور ہے، شوہر کی طرف سے ہو کچھ اور ہے، بیوی کی طرف سے، اس کی کیفیات اور حقیقتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک لفظ ہے محبت، اب 6 جگہ استعمال ہوا، ہر جگہ اس کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ بالکل یہی معنی یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھ رہے ہے، لفظ صلاۃ، فرشتے بھی صلاۃ پڑھ رہے ہیں، ایمان والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صلاۃ اور ہے، اللہ کے فرشتوں کی صلاۃ اور ہے، اور ایمان والوں کی صلاۃ اور ہے۔ اور لغت میں بھی صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی آتا ہے رحمت۔ بھائی صلاۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ بنا کہ بے شک اللہ تعالی ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت برسا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی رحمت۔ اللہ کے نبی دنیا میں موجود، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر چلے گئے، رحمت، چونکہ میں نے بتایا فعل مضارع ہے، ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں آرام فرما ہے، اس روزہ اطہر پر بھائی کیا برس رہی ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت ہر وقت برس رہی ہے۔ کوئی کیفیت، کوئی لمحہ رسول اللہ میدان محشر ہوگا، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کس پر برسے گی؟ یہاں تک کہ مقام محمود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے۔ جنت میں چلے گئے، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ جنت الفردوس۔ وہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ کے نبی پر ہر جگہ خاص رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برس رہی ہے۔ یصلون کا معنی یہ ہوگا۔ نمبر 2 پر آگے فرشتے۔ فرشتے جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے صلاۃ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات پیچھے گزری ہے اور آگے سورہ مؤمن کے پہلے رکوع میں بھی تفصیل سے آئے گی، اور میں بھی مجھے لگتا ہے پچھلے 2-4 ماہ میں کئی مرتبہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے بھائی کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ اس دن میں نے جمعے میں یہ بات آئی تو ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے۔ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کہا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار۔ بھائی صحیح احادیث میں ہے کہ نہیں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گناہ نہیں ہے، آپ استغفار کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ غلط فہمی ہے کہ استغفار ہوتا گناہ کے بعد ہے، یہ غلط ہے۔ بھائی ہر جگہ استغفار گناہ کے بعد نہیں ہوتا۔ اہل علم نے فرمایا جن لوگوں کے گناہ ہیں ان کے لیے استغفار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، گناہ تو دور کی بات ہے، نبیوں کو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو نبیوں سے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا استغفار ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ ایمان والوں کا صلاۃ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ سوال کیا گیا اللہ کے رسول اس آیت میں ہمیں دو باتوں کا حکم ہے، نمبر ایک صلاۃ کا اور بھائی نمبر دو سلام کا۔ بھائی کتنے الفاظ ہیں؟ صلاۃ اور چیز ہے سلام۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول اس میں صلاۃ کا بھی حکم ہے سلام کا بھی حکم ہے، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے کیسے پڑھنا ہے، بھائی سلام کس طرح ہے؟ ہم نے تحیات پڑھی ہے، اس میں حضور پر سلامتی بھیجی ہے کہ نہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ہم نے نماز میں یہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ حضور تشریف فرما ہوتے صحابہ اکرام آتے آ کر کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلام ہو گیا۔ اب ہم روزہ پر حاضر ہو گئے، ہم کہیں گے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ سلام۔ صحابہ اکرام حضور چونکہ ان کے مزے تھے وہ اللہ کے نبی کو ہر وقت کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، سلام کے معنی کا تو ہمیں پتہ ہے، صلاۃ آپ پہ کس طرح پڑھنا ہے، صلاۃ آپ پر کس طرح پڑھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ صلاۃ اس طرح پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور علیہ السلام سے جب بھی یہ پوچھا گیا کہ آپ پر صلاۃ کس طرح پڑھے، آپ ابو داود لے لیجئے، بخاری لے لیجئے، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں درود کا باب ہے، اس کو کھولیے، صحابہ اکرام کے سوالات ہیں۔ جب بھی پوچھا گیا کہ ہم آپ پر صلاۃ کس طرح پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا بتلایا؟ کیا پڑھے؟ درود ابراہیم۔ اس لیے افضل ترین درود ابراہیمی ہے، چونکہ اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی پوچھتا ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں، حضور درود ابراہیم بھی بتاتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی درود ابراہیمی افضل نہیں ہے، کیا؟ اب چند دن پہلے میرے پاس یہ مسئلہ آیا کہ جی جمعے کی نماز پڑھاتے ہوئے، نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا یار ہمارے مولویوں کے پاس بھی سوائے، اور یہ وہ مولوی کرتے ہیں جن کا نہ مطالعہ، جن کی نہ تحقیق۔ حالانکہ جنازے کے موقع پر بندہ کوئی ایسی بات کہے جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو، جس سے بھائی لوگوں کو کیا ہو۔ درود ابراہیمی اس لیے افضل ہے، میں نے شاید ایک جمعہ پڑھایا، ایک جمعے کی پوری تقریر کی تھی درود ابراہیمی پر، کہ یہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیوں آیا؟ دو وجہ سے آیا۔ ایک تو دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کو مکمل کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ملت ابراہیمی کی تکمیل کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا کہ وہ ملت ابراہیمی جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، لوگوں وہ ملت ابراہیمی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور دوسرا آپ کو پتہ ہے جسمانی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوتے ہیں کس کے؟ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضور کا نسب حضرت ابراہیم سے ہے۔ تیسری بات حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے، جب بیت اللہ تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ یہاں ایک رسول بھیج دیجئے۔ حضرت ابراہیم کے بعد، حضرت اسماعیل کے بعد مکہ میں کوئی رسول نہیں آیا سوائے کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے نبیوں کا حلیہ بیان کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم کا حلیہ کس سے ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی حلیہ کس کا ہے؟ اگر کسی بندے کو کہہ دیا جائے یار تیری اور تیرے دادے کی شکل ایک ہے، یہ اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔
اور پورا مکہ حضرت ابراہیم کو مشرک ہونے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے۔ قرآن کریم نے اس لیے حکم دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو سب سے بات میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جی ہمیں سلام کا پتہ ہے، صلاۃ کیسے پڑھنا ہے وہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ تم کیا کرو؟ درود ابراہیم۔ اس لیے بھائیو، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنے، آپ کا تذکرہ کرے، لکھے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اساتذہ ہمیں اس پر ٹوکا کرتے تھے، ہم اپنی سبق لکھ کر دکھاتے، جہاں حضور کا نام آتا اگر درود پورا نہ لکھا ہوتا تو ہمارے اساتذہ ٹوکتے، بھائی پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھو۔ حدیث کا سبق پڑھتے ہوئے کبھی یوں کہتے رہا قال النبی، آگے صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تو استاد فوراً ٹوکتے، بھائی صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود پڑھو۔ کیا کرو؟ پورا درود پڑھو۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے، حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اور یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، درود و سلام پڑھنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے گا میں کل قیامت والے دن اس کی مغفرت کی سفارش کروں گا۔ مشکلات میں بھائی کیا، جب بندہ پریشان ہو تو پریشانیوں میں درود و سلام زیادہ پڑھنا، خود حضور نے فرمایا پریشانی اور مشکلات میں جتنا بندہ درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ مشکلات سے اتنا ہی نکالیں گے، چونکہ جتنا درود ہم پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے گی، جتنی رحمتیں اترے گی اتنی ہی مشکلات جو ہے وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کتنا درود پڑھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی ہمت ہے پڑھو۔ 2 باتوں کی بھائی کوئی حد نہیں ہے، 2 باتوں کی کوئی حد، ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اسی صورت میں گزرا اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ درود شریف کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، جتنا پڑھنا چاہو پڑھو۔ ہاں کوئی مسلمان ایسا نہ رہے، کم سے کم 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں درود شریف پڑھ ہی لینا چاہیے۔ نمازوں میں ہمارا درود آتا ہے، بھائی نمازوں میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اس میں کیا آتا ہے؟ درود و سلام آتا ہے۔ اتحیات میں تو 2 مرتبہ آ گیا، اس لیے یہ معمول ہونا چاہیے۔ اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے تجربات سے یہ بات بتائی کہ درود و سلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بھائی کیا حاصل ہوتی ہے؟ بہت برکتیں۔ اللہ لا علاج بیماریوں سے اللہ حفاظت کرتے، دشمن کے غلبے سے اللہ حفاظت کرتے، اللہ پریشانیوں سے بچاتے۔ طبیعت میں بے چینی ہو آپ درود و سلام پڑھیے، اللہ تعالیٰ پرسکون کر دیں گے۔ کوئی حاجت اور ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، مسلسل درود و سلام پڑھیے، اللہ جل جلالہ اس پریشانی کو، اس حاجت کو کیا کر دیں گے؟ پورا کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں؟ درود و، یہ بات تو یہ جمعے کا موضوع بھی ہے، آئندہ جمعے میں بھی آئے گا۔ بھائی یہاں حضور کا نام ہے کہ نبی ہے؟ بھائی متوجہ ہونا، کیا ہے؟ یصلون علی النبی۔ میں نے جمعے میں کیا بات عرض کی تھی؟ اللہ تعالیٰ جب خطاب کرتے ہیں دوسرے نبیوں سے کہتے ہیں یا عیسی ابن مریم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا موسیٰ، یا ابراہیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہیں کہتے یا محمد، کہیں نہیں کہتے یا محمد۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ یہ اعزاز ہے۔ یہاں بھی فرمایا یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھو، وسلموا تسلیما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب خوب سلام کرو۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے مفتی صاحب کتنا سلام پیش کریں؟ اس کے سوال کرتے ہی اللہ نے مجھے یہ آیت ذہن میں ڈال دی۔ بعض مرتبہ کوئی سوال کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، ادھر سے سوال ہوا نہیں، ادھر سے اللہ کی مدد آئی نہیں، کہنے لگے جی حضور پر کتنا درود پڑھیں؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا اس کو کیا جواب دوں، فوراً یہ آتا ہے سلموا تسلیما۔ یہ تسلیم جو ہے سلموا کی تاکید ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضور کو سلام کرو، مطلب ہے بہت زیادہ کرو۔ میں نے کہا قرآن کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کتنا کرو؟ بہت زیادہ۔ میں نے کہا اس لیے جتنا مرضی جاؤ۔ اصل میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں یوں سلام کر کے گیا ہوں، اوپر سے آگے پھر لین میں لگ گیا، پھر لین میں لگ گیا۔ کہنے کہ مجھے ایک دوست نے ٹوکا، یار یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ سلام کرو۔ اس لیے اللہ کسی کو مسجد نبوی میں لے جائے، وہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سلام پیش کر سکتا ہے، 100 مرتبہ کرے۔ کیا کرے؟ 100 مرتبہ کرے، چونکہ سلموا تسلیما، تم خوب خوب حضور علیہ السلام کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔